اپنی زندگی کے 24ویں سال میں اقبال کو اپنا بچپنا یاد آیا، اور یہ بانگے درا کی تیسری نظم ٹھہری عہد طفلی، بچپن کے دن۔ اور کہتے ہیں نا کہ بدی کو سب سے زیادہ ڈر اس دیے سے لگتا ہے جو بچوں کے ہاتھ میں ہو، لیکن ہم اپنے بچپنے کو بھول گئے ہیں اور ہم اس تیزی میں گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں کہ جو بچپنے سے ہمیں روز بروز دور لے کے جا رہی ہے، اور ہماری امیجنیشن روز بروز شرنک ہوتی جا رہی ہے۔ اب ہمارے ایک ہی معنی ہے عمارت کے، نوکری کے، سی وی کے، کریکولم کے، اور پوری کائنات میوٹ ہے۔ بچپن میں ہم ادھر ادھر دیکھتے تھے، کس طرح کے سوالات پوچھتے تھے، لیکن کسی نے ہماری کیوریوسٹی کو کل کر دیا۔ اب ہم پیک مین کی گیم کھیلتے ہیں، گھر سے مخصوص رستوں سے ہوتے ہوئے دفاتر پہ پہنچتے ہیں، اور رستے میں آنے والی کوسے قزا، نئی بہار، خزاں کچھ ہمیں رکنے پر مجبور نہیں کرتی، لیکن بچپنے میں ہم رکتے تھے۔ وی ور سو آنیسٹ، ہم اتنے لائل تھے اپنے ساتھ، اپنے سوالوں کے ساتھ، کائنات کے ساتھ، کہ ہم رکتے تھے۔ لیکن اب میرے خیال سے ہم بچپن میں خوبصورت ریل گاڑی میں بیٹھ کے کائنات کے مزے لے رہے تھے، اور ایک دم اسٹیشن ماسٹر نے سیٹی بجائی اور کہا کہ اب یہ نوجوان ہو، اسٹیشن پہ اترو، اور وہاں بھگدڑ بھی ہے اور شور بھی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا بچپنا، میرا ایک چھوٹا سیلف اس ٹرین میں بیٹھ کے نکل گیا۔ اور جب ٹکٹ چیکر نے اتارا تو پہلی دفعہ پتہ چلا اب ہر چیز کی قیمت ادا کرنی ہے، اور وہ پنچ کروانا ہے اس کو۔ تو اب ہر چیز کی قیمت ادا ہوتی ہے۔ بچپن میں ہمارے سوال دل سے تجسس سے اٹھتے تھے، اب تمام سوالات معاشی ہیں۔ کتنے کا آئے گا، کب آئے گا، بل آ گیا، بل ادا کر دیا۔ تو اقبال کی زندگی کے کئی خوبصورت پہلو، اس میں یہ بات بھی کہ انہوں نے اپنے بچپنے پر بھی ایک نظم لکھی، اور اس میں یہ بات بڑی واضح کی۔ اس کا جو ایک سیکنڈ لاسٹ شعر ہے وہ اس لیے، اس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ بچپنا کیسا ہونا چاہیے، بچوں کو کیسے بہلانا چاہیے۔ بھائی انہیں حقیقت کے سپرد نہیں کر دینا چاہیے۔ حقیقت تخیل کو مار دیتی ہے، یہ یک رخی ہوتی ہے، یہ امیجنیشن کی دشمن ہے۔ ایواتار مووی جو حقیقی ہے، وی جو یفغانی کا ناول ہے وہ حقیقی ہے، ایلس ان ونڈرلینڈ حقیقی ہے۔ ریاضی کے جو فارمولے ہیں ان کو ہم نے ایسے ہاتھ میں لائے کہیں جا کے، وہ کیا ایسے ہیں؟ یہ جتنی بھی سٹار ٹریک یا آئزیک ایزموف کے ناول، کیا وہ حقیقی ہیں؟ یہ دیکھیے اٹیلو کلوینو کا جو کام ہے، کیا یہ حقیقی ہے؟ تو یہ تو کیسی بات کر رہے ہیں آپ سب؟ تو بچوں کے ذہنوں کو زنگ لگنے سے بچانے کا ایک ہی حل ہے کہ بچپن میں ان کو پری کا، یا ان کو بتائے ایک جن ہوتا ہے، ایک دیو ہوتا ہے۔ وہی تو تخیل ہے، وہی تو کریٹیوٹی ہے۔ تخیل پہلی چابی ہے جو ہمیں غیب تک لے کے جاتی ہے، جہاں لا تعداد حاضر جیسے مناظر پڑے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو یہاں لیا وہ حاضر ہو جائے گا۔ عہد طفلی، بچپن کا زمانہ۔ بانگے درا نظم نمبر 3۔ تھے دیارے نو زمیں و آسماں میرے لیے، وسعت آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو زمیں و آسمان، میں ان سے مانوس نہیں تھا، یہ میرے لیے نئی بستیاں تھیں، میں تو حیران و پریشان تھا، بھائی یہ کیا ہے؟ اور میری کل کائنات میری ماں کی گود تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم کوئی ایک دن تو آخری آیا تھا کہ ماں کی گود سے اترے، اور پھر ہم اس میں واپس نہیں گئے، اور اب ہمیں لگتا ہے ہم محفوظ ان بڑے بڑے سیمنٹ اور اینٹوں کے بنے ہوئے گھروں میں ہیں جن میں کوئی دل نہیں ہے، سیمنٹ کا دل نہیں ہے، اینٹ کا دل نہیں۔ اور پہلے ہم اس گود میں، اس گھر میں رہتے تھے جس کا اپنا دل تھا، یعنی ماں کی گود، جو زندہ مخلوق تھی، جو ہمیں اپنی گود میں اٹھاتی تھی۔ تو وسعت آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے، تو میری ماں کی جو گود ہے وہ میرے لیے ایک پوری کی پوری وسیع دنیا تھی، اور وہ دنیا وہ تھی جو زندہ تھی، جو دل رکھتی تھی، اور میں وہاں محفوظ تھا، نہ کہ ان 10 مرلے کے گھروں اور یا 2 کنال کی کوٹھیوں میں محفوظ نہیں ہے انسان۔ انسان اس جسم کے ساتھ زیادہ محفوظ ہے جو دل رکھتا ہے۔ تو یہ پوری دنیا سے میں غیر مانوس تھا، یہ ایلین تھی میرے لیے۔ اور آپ کبھی اس بات پہ بھی غور کیجیے کہ بچہ آنکھ کھولتے اس پر اعتماد اور ایمان لے آتا ہے، حالانکہ جان لاک کا تو کہنا ہے ٹبولا راسا ہے، بلینک سلیٹ ہے، ہمارے پاس پہلے سے کوئی نیٹ آئیڈیاز نہیں ہے، مگر یہ سوال اٹھتا ہے پھر بچہ اتنا اعتماد کیسے کر لیتا ہے کہ یہی عورت میری ماں ہے، مجھے اس کے چہرے سے نہیں ڈرنا، مجھے اس کے بال گھبراہٹ نہ دیں، اور اس کا لمس میرے لیے نارملائز ہوتا جائے۔ تو یہ بہت بڑا، بہت اہم سوال ہے۔ تھی ہر ایک جنبش نشان لطف جاں میرے لیے، حرف بے مطلب تھی خود میری زباں میرے لیے۔ ہر ہلنے والی چیز میرے دل کو بہلاتی تھی، ہر جو چیز میں جنبش تھی، حرکت تھی، ہل رہی تھی، وہ مجھے خوش کرتی تھی۔ اب دیکھیے ایسے لگتا ہے کہ اقبال بچپن سے ہی خودی کے تصور میں پہنچ چکے تھے کہ دما دم رواں ہے یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رم زندگی۔ یعنی اقبال کی خودی تو تسلسل ہے، چلتے رہنے کا نام ہے، ٹرانسینڈ ہے، کل یومن ہوا فشان ہے، ہر لمحے نئی طرح جلوہ گر ہونا ہے، حرکت ہے۔ ناؤ آئی نو دا میننگ ایگزیکٹ، ناؤ آئی رائٹ ان دا بگننگ واز ایکٹ۔ ایکٹ کی خوبصورت بات، عمل کی خوبصورت بات کیا ہوتی ہے؟ اس میں حرکت ہوتی ہے۔ بھائی ان چیزوں کو صاف کر لو، یہ خیال ہے، کلام ہے، مگر میں اگر صاف کروں گا یہ عمل ہے، اس میں حرکت ہے، حرکت بہتر ہے، جس کی وجہ سے ایک بات ہو، شاید جنت میں بھی
رہنے کے لیے تیار نہیں کہ وہاں زلیخا کا دل نہیں تڑپے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں چھلانگ کا موقع نہ ملے گا، ہم سب جیسے رک جائیں گے۔ تو اقبال تو رکنے کو، جمود کو مشکل سمجھتے ہیں، وہ تو شاہی کو پسند کرتے ہیں، وہ پلٹتا ہے جھپٹتا رہتا ہے تاکہ وہ ایک دم اپنے شکار کو کھانے کی وجہ سے رک نہ جائے۔ تو لگتا ہے کہ جو اقبال نے کہا تھی ہر ایک جنبش نشان لطف جاں میرے لیے، جو جنبش سے اقبال مراد لے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو ہل رہی ہے، محرک ہے، وہ مجھے بچپن سے ہی خوش کرتی تھی۔ خیر یہ عام بچوں کا بھی یہی بات ہے کہ ہر بچہ ایسے جیسے کائنات کی حرکت سے زیادہ محظوظ ہوتا ہے اور اس کے رکنے سے نہیں، تبھی آپ ٹاڈلر ٹوائز جو دیکھتے ہیں وہ عموماً موو کر رہے ہوتے ہیں، رنگین ہوتے ہیں، ایسے جیسے آپ کو انسپائر کرتے ہیں، ایکسائٹ کرتے ہیں، اگنائٹ کرتے ہیں۔ حرف بے مطلب تھی خود میری زباں میرے لیے، اور میری اپنی زبان جو میں بولتا تھا اس کے کوئی معنی نہیں تھے لیکن میں بولتا رہتا تھا۔ اچھا یہاں پر مجھے کچھ کہہ لینے دیجئے، اور ہمارا مقصد بھی چینل کا یہ ہے کہ ہم مختلف باتوں کو آپس میں جوڑتے رہیں، کہتے رہیں، کرتے رہیں، کہ اب جو میں زبان بولتا ہوں وہ بھی میرے لیے اتنی بے مطلب ہے، وہ بھی مارکیٹ لینگویج ہے، کیا ہے، کتنے کا ہے، لیجر، ڈبل انٹری، پروفٹ، لاس، میں ذاتی زندگی میں کہیں میرا استعمال نہیں۔ میں تو سیلف ہوں نا، میں ہوں، میں کون ہوں، میں کیا کھا رہا ہوں، اور جو زبان میں سیکھ بیٹھا ہوں وہ ساری کی ساری آؤٹ ورڈ کسی اور چیزوں کی خرید و فروخت کی زبان ہے، یا مارکیٹ کی زبان ہے، یا آفس کی زبان ہے۔ اب بھی وہ میرے لیے اتنی بے مطلب ہے نا، جیسے سی ای او، وہ کوئی آدمی ہے، میں تو اس کمرے میں بھی نہیں گیا، لیکن ہم بولتے ہیں نا، یا ہم نے بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں کے نام یاد کر لیے جن کے شاید ابھی برے صغیر پاکستان میں ابھی ان کا کوئی شو روم بھی شاید نہیں، لیکن وہ ہم اس بے مقصدیت کو بول رہے ہیں لیکن اس کا کوئی منظر ہمارے پاس نہیں۔ حرف بے مطلب تھی خود میری زبان میرے لیے، تو یہ اس زمانے میں وہ جو میں ممم کہتا تھا پانی کو، تو خیر وہ بے مقصد ہی ہے، جو بلکہ جو میں آہ کرتا تھا یا واہ کرتا تھا، یا وہ مجھے خود سمجھ نہیں آتا تھا۔ مجھے یہاں سے معنی جوڑنے کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ جدید آدمی کے اوپر شاید وہ کیفیت ابھی تک ہے کہ جو پوری زبان وہ یاد کر بیٹھا اس کا اس کے نظام سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ اس نے اوروں کی زبان یاد کی ہے۔ درد طفلی میں اگر کوئی رلاتا تھا مجھے، شورش زنجیر در میں لطف آتا تھا مجھے۔ جو بچپن میں درد ہو کے میں روتا تھا یا مجھے درد ہوتا تھا اور اس کی وجہ سے میرے آنسو بہتے تھے، میں اونچی آواز میں رونے لگ جاتا تھا، تو میرا دل بہلا دیا جاتا تھا وہ زنجیر جو دروازے پر لٹک رہی ہوتی ہے اس کے شور سے۔ کیا کمال شعر اقبال نے لکھا ہے، شورش زنجیر در میں لطف آتا تھا مجھے، تو میرا لطف اس زنجیر کی آواز میں سے مجھے مزہ آتا تھا جو ایسے ہلا ہلا کے کی جاتی ہے، اور پھر وہی حرکت کا فنومنا ہم اقبال کی شاعری میں نظر آ گیا، جو یہی ہے مقصد ہر گردش روزگار کے، تیری خودی و تجھ پہ آشکار، یہ پوری کائنات کی حرکت ہے، یہ اسی لیے کہ تجھ پر تیرے راز ایسے کھل جائے اور تو خود کو پہچان لے۔ وہ اقبال بچپن سے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اگر تم اس کنڈی کو، اس زنجیر کو ہلاؤ گے، اس کے ہلنے سے جو آواز آئے گی مجھے وہ بھی محسوس کر لیں۔ اس کو ایک معنی ایسے بھی لیں کہ اگر میں حرکت کو دیکھ نہیں رہا اور صرف اس کی آواز آ رہی ہے تو یہ ایویڈنس بھی میرے لیے کافی ہے کہ میں اس پر خوش ہوں، کیونکہ حرکت ہے گو کہ میں دیکھ نہیں پا رہا۔ تکتے رہنا ہائے وہ پہروں تلک سوئے کمر، وہ پھٹے بادل میں بے آوازے پا اس کا سفر۔ اور چاند تو مجھے اتنا محظوظ کرتا تھا کہ میں اس بات اس کو کئی دیر، کئی گھنٹے، کئی پہر دیکھ سکتا تھا، اور حیرت کی بات میں اس بات پہ حیران رہتا تھا کہ یہ بادلوں میں جو چل پھر رہا ہے اس کے تو پاؤں بھی نہیں اور پاؤں کی آواز بھی نہیں، چلو پاؤں نہیں ایک بات، حرکت کی آواز بھی نہیں۔ دوبارہ آپ دیکھیے کہ اقبال پورا زور اسی بات پر لگا رہے ہیں کہ بچہ کیونکہ خود سب سے بڑا حرکت کا استعارہ ہوتا ہے کہ وہ اس تیزی سے گرو کرتا ہے، خیال، جسم، دانت، پورا جسم بدلتا ہے، ساتھ میں انہی باتوں پر مرکوز ہے، فوکسڈ ہے جو کہ ہل رہی ہیں، چل رہی ہیں، کسی منزل کی طرف جا رہی ہیں، مسافر ہیں۔ تو وہ پھٹے بادل میں بے آوازے پا اس کا سفر، وہ جو بادلوں کو پھاڑ پھاڑ کے یا پھٹے بادلوں سے نکلتا وہ آتا تھا اور آواز بھی کوئی نہیں، بھائی چل بھی رہے۔ اور چاند تو اندھیرے میں اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے، بھائی ٹھیک ہے گھر میں وہ زنجیر یا کنڈی ہلی اور اس کی آواز سے میں محظوظ ہوا، مگر اتنا بڑا چاند بھی چل سکتا ہے۔ اور پھر اسی چاند کی طرف ہی غور کرتے اقبال کہتے ہیں، پوچھنا رہ کے اس کے کوہ صحرا کی خبر، اور وہ حیرت دروغ مصلحت آمیز پر۔ اور میں ہر تھوڑی دیر بعد پوچھتا تھا بھائی اس کے مناظر کیا ہیں، اس کے اوپر کوئی صحرا ہے یا اس کے کوئی پہاڑ بھی ہیں، اس کے کوئی غار بھی ہیں، یہ کیا ہے، یہ ستارہ ہے، کوئی علیحدہ مخلوق ہے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مجھے بہلانے کے لیے ایسے رنگیلے جھوٹ بولے جاتے تھے، ایسے جھوٹ بولے جاتے تھے جن میں کیا خوبصورت بھلائی تھی، ایسے جھوٹ بولے جاتے تھے جو میری کشش بڑھا دیتے تھے، یا ایسے معنی دیے جاتے تھے جو حقیقت سے دور تھے مگر دل انہی پر مائل ہوتا تھا، یا ایسی باتیں بتائی جاتی تھیں جن کی وجہ سے میرا دل اس بات کے اوپر آتا تھا کہ میں اس کے اوپر اور توجہ کروں، جس کو احمد جاوید صاحب کہتے ہیں، جیسے کہ یہ چاند ایسا ہے جیسے کہ میرا محبوب، یہ چاند ایسا ہے جیسے کہ آسماں پر تل۔
تو چاند تل تو نہیں ہے، چاند محبوب کا چہرہ تو نہیں ہے، مگر یہ معنی دینے سے ہم اس چاند کو بھی نیا معنی دے رہے ہیں، اپنے ذہن میں چاند کے لیے جو کمرہ مختص ہے اس کو بھی بڑا کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہمارے تخلیقی شعور میں ایک وسعت آ رہی ہے، ہمارے استھیٹیکل سیلف میں، ہماری کریٹیو جو ایجنسی مائنڈ کے اندر چلتی ہے اس کے اندر وسعت آ رہی ہے۔ اور وہ دیکھیں اقبال کہہ رہے ہیں کہ اور وہ حیرت دروغ مصلحت آمیز پر، کہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ وہ جو بھلے بھلے جھوٹ تھے انہوں نے مجھے چاند کی طرف ایسا مائل کیے رکھا کہ اب مجھے حیرت بھی ہوتی ہے، ہنسی بھی آتی ہے، مگر خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر سچ بولا جاتا کہ بھائی وہاں گریوٹی بھی آدھی ہے، وہاں کوئی بھی نہیں ہے، وہاں پانی بھی نہیں ہے، تو میں تو دیکھنا مناسب نہ سے بھائی یہ کیا ہے مخلوق، یہ کیا چیز ہے، پتھر ہے ہوا میں اڑ رہا ہے۔ تو وہ جو چندہ ماموں چاند پر بھیجے جاتے ہیں یا بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے وہاں پہ، وہ کشش بڑھانے کے لیے ہیں، وہ ان سائنٹیفک کرنے کے لیے تھوڑی ہیں، ہمیں نان سائنٹیفک مائنڈ بنانے کے لیے تھوڑی ہیں۔ یا ایلس ان ونڈرلینڈ میں وہ جو کردار ہے وہ ریبٹ کا جو سے بات کر رہا ہے، کہ کوئی خرگوش بھی بات کرتا ہے تخیل بڑھانے کے لیے، یا ایسا کوئی ہول تو نہیں زمین پہ جو انفائنائٹ ہو، زمین تو محدود ہے، لیکن وہ اسی لیے رکھا گیا نا کہ ہماری سوچ محدود ہو جائے۔ یا دور سے دور جو نندیا پور ہم نے کور کی، دور بہت ہی دور یہاں سے، اور اس سے بھی دور، بھائی دور سے دور تو کوئی مقام نہیں ہوتا نا، اسی لیے بولا جاتا ہے کہ ہمارے اس میں وسعت ہے۔ اب آپ کا یہ سب جھوٹ ہے، ایلس ان ونڈرلینڈ جھوٹ ہے، آپ کے ایواتار مووی کی تمام کردار جھوٹ ہے، تو ہنسی آئے گی نا۔ تو اس طرح کے بچوں کے ساتھ تخلیقی نوعیت کے معنی دینے کے لیے انہیں باتیں بتائی جاتی ہیں جو جھوٹ نہیں ہوتی، وہ حقیقت بھی نہیں ہوتی، وہ سچ بھی نہیں ہوتی، مگر ان کی تخلیق بڑھانے کے لیے ہم انہیں نت نئے معنی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ یہ جو درخت ہے یہ دیکھو، یہ جیسے رومی نے کہا، ہم نے تو ڈاکٹر فاطمہ سے سنا کہ یہ ایسے دعا کرتے ہاتھ ہیں جو اوپر کی طرف اٹھ رہے ہیں، یا جیسے کسی زمین کے اگے ہوئے بال ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ دونوں باتوں کے کوئی حقیقت سے لینا دینا نہیں، مگر ان کو سننے کے بعد سے جیسے آپ کے ذہن میں ایک عجب تخیل پیدا ہوتا ہے۔ یا وہ جب رینبو قوس قزح کے اینڈ پر کہا جاتا تھا کہ سونے کی بکٹ پڑی ہوئی ہے، تو ہم تو جانتے ہیں کہ وہ لائٹ کے گزرنے کی وجہ سے ہے، مگر سونے کی بکٹ اور پورا منظر جیسے کوئی وہ سلائیڈ ہے جس پر آپ اگر ایسے بیٹھ کر جائیں تو آگے انعام کے طور پہ وہ آپ کو ملے گی، وہ باتیں۔ یا سینٹا کلاز، وہ پوری ایک تہذیب کرسچینٹی کی اس پر کھڑی ہوئی ہے، تو اب آپ کہیں گے کہ سینٹا کلاز حقیقی ہے؟ تو یہ اقبال دیکھیں اس زمانے میں وہ بات بتا رہے ہیں کہ بچوں کو بچپن میں تخیل درکار ہے تاکہ ذہن وسعت پائے، بڑے ہو کے تو چاند پڑھنا ہی ہے، اور حقیقت بوجھ بن جاتی ہے، آپ حقیقت کے تلے دب جاتے ہیں، آپ کے حواس خمسہ چٹک جاتے ہیں حقیقت کے نیچے اگر اچھا تخیل آپ کے پاس نہ ہو۔ آنکھ وقف دید تھی، لب مائل گفتار تھا، دل نہ تھا میرا سراپا ذوق استفسار تھا۔ اور میری آنکھ کیا بے چین تھی، اور میرا لب ہر وقت گفتگو کے لیے بیتاب تھے، یعنی میری آنکھ بھی بے چین، میرا لب بھی بیتاب کہ کچھ دیکھنا ہے، کچھ بولنا ہے، اور نیا دیکھنا ہے۔ اور آنکھ کی تو لالچ ہی ہے، کسی اور منظر چاہیے، اور اس کی کشش بڑھتی جاتی ہے ان باتوں کو سن کے۔ جب چاند پر کہا گیا بڑھیا، چاند تو نظر آ گیا، بڑھیا نہیں نظر آ گیا، اس سے اور طاقت بڑھی۔ اور گفتگو کے لیے میرے جو لب ہیں وہ ہر وقت مائل رہتے تھے، وہ تھکتے نہیں تھے۔ دل نہ تھا میرا سراپا ذوق استفسار تھا، اور میرا دل ہر لمحے سوالات سے بھرا تھا۔ اب کیونکہ بچپن کے اقبال ہیں، بعد میں اقبال نے سچویشن کو درست کر لیا کہ سوال ذہن میں رہیں گے، دل میں محبوب رہے گا، دل میں جذبہ رہے گا، سوال ذہن سے ہوا کریں گے، تبھی اقبال کی پوری عقل و عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، ہوں زمین پہ گزر فلک پہ میرا، دیکھ تو کس کے در ساؤں میں، وہ بانگے درا میں ہی ہے عقل و دل۔ تو اقبال نے آگے جا کے اس کی درستگی بھی کر لی کہ دل نہ تھا میرا سراپائے ذوق استفسار تھا، یعنی کہ سوال کرنے کے لیے دل میں سوالات بھرے رہتے تھے، دل میں ایک نیا ڈرائنگ روم تھا جہاں سوالات بیٹھے تھے، ہر لمحے اٹھ اٹھ کے دستک دیتے تھے۔ بعد میں اقبال اس ایکویشن کو ٹھیک کر لیا، سوالوں کو ذہن میں بھیجا، جذبے کو دل میں بھیجا، لیکن بچپن کے حوالے سے اقبال کہتے ہیں کہ میرا دل سوالات سے بھرا تھا، میری آنکھ منظر کے لیے بیتاب تھی، میرے لب بولنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہنے چاہتے تھے، کچھ نیا بولنا چاہتے تھے۔ عہد طفلی، بچپن کا زمانہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھا بانگ درا میں۔ اس کے سب سے عام بات یہ ہے کہ بچوں کو جیسے کہ کی ایکسرسائز کرائیں، جو ہمیں کم از کم احمد جاوید صاحب نے بتائی تھی کہ بچوں کو تخیل بڑھانے کے لیے ان سے پوچھا کریں کہ یہ پھول ایسا ہے جیسے کہ، یہ درخت ایسا ہے جیسے کہ۔ پہلا معنی تو اسکول نے پڑھا دیا، پھول ہے فوٹوسنتھیسس سے بڑا ہوتا ہے، باٹنی میں پڑھا جائے گا، درخت ٹری ہے، یہ زمین سے نیوٹرینٹس لے کے بڑا ہوتا ہے، اس پہ گھونسلے بنتے ہیں، یہ ایکو سسٹم کے لیے ضروری ہے، پرندے اس پہ گھر بناتے ہیں، جانور اس کو کھاتے ہیں، ہم اس سے لکڑی لے سکتے ہیں، آل گڈ آل فائن، مگر اب تخیلاتی معنی بھی داخل کیجئے تاکہ ہم کچھ سود تو دے سکیں ان اشیاء کو، تاکہ وہ ہماری حقیقت کے قید خانہ نہ بن جائے۔ جب یہ حقیقت قید خانہ بنے تو ایک منظر ہمارے پاس ہو کہ ہم اس کی سلاخوں کو، جیل کو توڑ کے باہر آ سکیں،
اور بڑے ہوتے ہوئے بھی دل ہمارے بچپنے کی طرح تیار رہے، ہماری نگاہ بچپنے کی طرح بےتاب رہے، اور ہماری زبان بچپنے کی طرح چیزوں کو نت نئے نام دے اور ایک ممی فائڈ لینگویج، مارکیٹ لینگویج کے سپرد نہ ہو جائے۔